حضور اگلا سوال جناب ایم سلیم صاحب کا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. جناب ایم دین ایم سلیم لکھا ہے. ایم میرا خیال انیشل ہے ان کے. محمد سلیم صاحب. اچھا جی، میں تو یہاں پہ ایک گیسٹ کے طور پہ آیا تھا. تو پہلے آیا تھا کیا مطلب؟ ابھی بھی گیسٹ ہے ماشاء اللہ. ہاں فرمائیے. کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا. اچھا جی جناب، بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، احمدی مسلمان نہیں ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں احمدی کے خلاف ہوں، بلکہ ان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. گڈ لک ٹو دیم. ایک کویشچن ہے، دو کویشچن میری کر دیں شوق سے. اچھا، پہلا کویشچن تو یہ ہے جو بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کے جو احمدی فرقہ ہے اور جو دوسرا جو احمدی فرقہ نہیں ہے، اس میں بیسکلی کیا فرق ہے؟ کیونکہ اگر فرق ہے تو دو جماعتیں بنی ہوئی ہیں نا. بالکل صحیح فرمایا. اچھا، ایک نہ ہو جائے پہلے سمپل سوال کا جواب دے دوں، پھر سوال بعد میں کر لینا. چلو دونوں سوال کٹھی ہو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور آپ بھی پڑھتے ہیں. کیا آپ کی نماز میں اور ہماری نماز میں کوئی فرق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بتا دوں. دوسرے لفظوں میں کہ آپ نے جو سطریں ہم پڑھتے ہیں، صورتیں پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ترمیم کی ہوئی ہے، کوئی ایڈیشن کیا ہوا ہے، کوئی سبٹریکشن کی ہوئی ہے، کوئی ایڈیشن یا کوئی ماڈیفیکیشن؟ تو یہ دو سوال تھے میرے، بڑے سمپل سے ہیں، اس کا جواب دے دیجیے. پہلا سوال جو ہے وہ آپ نے سمپل کہہ کے اتنا لمبا سوال کر دیا ہے کہ اس پر تو گھنٹے بھی لگیں تو طے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے یا سادگی میں یا لوگوں سے سنا کر یہ تصور باندھا ہے کہ احمدی عقیدہ ایک طرف اور باقی سب مسلمانوں کا عقیدہ دوسری طرف. یہ درست نہیں ہے. مسلمان 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر فرقے کا دوسرے سے اختلاف اس سے زیادہ ہے جتنا احمدیوں کا سنیوں یا شیعوں یا دوسروں سے اختلاف ہے. میں اپنا بنیادی عقیدہ آپ کو بتاؤں گا جو فرق کرنے والا ہے، اور آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ اس وہم میں مبتلا نہ ہوں کہ باقی سارے ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے دیگر مسلمانوں کے عقائد میں آپس کے اختلافات کے لحاظ سے. مثلا اسماعیلی فرقے کے ایک دوست تشریف رکھتے ہیں، اب وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اسماعیلی عقیدہ اور آپ کا سنی عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے. امامت کا تصور ہی مختلف ہے. اور وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اثنا عشری شیعہ فرقوں میں اور اسماعیلی فرقے میں بہت بڑا فرق ہے. عبادت کے طریق میں فرق ہے، مسجدوں کی بناوٹ میں فرق ہے. مسجد میں کون سی تصویر لٹکی ہوتی ہے جس سے جا کے مناجات کی جاتی ہیں. تو یہ میں صرف ان کو الگ امتیازی طور پر پیش نہیں کر رہا، اس لیے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے الگ بات جا کے پوچھ لیں، یہی بات آپ کو بتائیں گے. تو پہلا تو آپ کا سوال غلط تاثر پیدا کرتا ہے. احمدی اور دیگر مسلمانوں میں ایسا فرق نہیں ہے کہ باقی سب متحد اور ایک جیسے عقیدوں پر قائم ہوں اور احمدی ہی مختلف عقیدہ رکھتے ہیں. اب احمدی فرق کیا ہے جو سب کے درمیان اور احمدیوں کے درمیان تفریق کر دیتا ہے؟ یہ بات ہے. وہ صرف یہ فرق ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ جس امام کو خدا نے بھیجنا تھا، جس کا وعدہ فرمایا تھا، وہ آ چکا ہے، وہ ظاہر ہو چکا ہے، اور تم لوگ انتظار میں بیٹھے ہو، اس کو پہچان نہیں سکے یا ضد اور تعصب کی وجہ سے اس کا انکار کر بیٹھے ہو. اور دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، زندہ آسمان پر نہیں بیٹھے ہوئے. ان کا انتظار کر کے اپنے مستقبل کو مزید برباد نہ کرو. آسمان سے کوئی نہیں اترے گا، جس نے آنا تھا وہ آ گیا ہے. یہی عیسیٰ ہے، یعنی مانوی طور پر یہی مہدی ہے. اس کو مانو تو تمہارا بھلا ہے. اور اسلام کے اندر جو افتراق ہے اس کو مٹانے کا یہی ایک حل ہے کہ خدا کی طرف سے آئے ہوئے کو مان جاؤ اور ہر فرقے سے نکل کر اس کے گرد اکٹھے ہو.
ہم سمجھتے ہیں یہی وہ ایک وحدت کا توحید کا طریق ہے. جب تفریق ہو جائے تو آسمان سے آئے ہوئے امام کے سوا کبھی اس تفریق کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اجتماع کی ایک ہی صورت ہوتی ہے, اللہ کی آواز پر اکٹھے ہو جاؤ. اور یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جو سمجھ نہ آ سکے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, امت موسوی 72 فرقوں میں بٹی ہوئی تھی. آپ نے کوئی ایسا فارمولہ نہیں پیش کیا کہ 72 فرقوں کے اختلاف مٹا جما کے ایک جھولی میں ڈال دیا گیا ہو. آپ نے جو فارمولہ پیش کیا اس کو سب نے رد کر دیا. آپ کی امامت سے منکر ہو بیٹھے. اور وہ پہلی بار ہے کہ امت موسوی اس زمانے میں ایک چیز پر اکٹھی ہو گئی ہو. اس سے پہلے کبھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی. قرآن کریم ان کے اختلافات اشتراک کا کثرت سے ذکر فرماتا ہے. پھٹ گئے ان کے دل, وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. اکٹھے ہوئے تو کس بات پر ہوئے؟ الکفر ملت واحدہ. امام وقت کے انکار پر جو پھٹی ہوئی قومیں وہ بھی اکٹھی ہو جایا کرتی ہیں. بس آج جو سوال اٹھا ہے وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے اٹھا ہے. امت محمدیہ تو بڑے لمبے عرصے سے بڑھتی چلی آ رہی ہے. احمدیت کو سرے دست بھول جائے, وہابی, سنی, بریلوی, شیعہ اور اثنا عشری اور اسماعیلی اور پھر علوی وغیرہ وغیرہ اختلافات تو اتنے شدید اور کثرت سے رہے ہیں کہ مسلسل آپس میں لڑائیاں رہی ہیں, خونریزیاں رہی ہیں, مسجدیں مسمار کی گئی ہیں, قتل و غارت ہوئے, زندہ جلا دیا گیا اختلافات پر. تو آج جو اکٹھا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ صرف حضرت مرزا صاحب کے انکار کا اکٹھ ہے, اس کے سوا کوئی اکٹھ نہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا ہمیں ایک وہ تو عقیدے بتاؤ جس پہ تم سب اکٹھے ہو, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اکٹھے ہیں ہی نہیں. ہر مسجد شروع میں ایک دن میں رمضان شروع ہونے کی قائل تھی, عید آئی تو پھٹ گئے اسی وقت. ایک مہینہ نہیں صبر کر سکے اتحاد پر. انہوں نے آپ کو کیا اتحاد کی تعلیم دینی ہے؟ بس یہ بنیادی چیز ہے. جماعت احمدیہ اس فارمولے پر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے قائم فرمائی گئی جو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا فارمولہ ہے کہ جب لوگ پھٹ جائیں اور بٹ جائیں تو اللہ امام بھیجا کرتا ہے. اس امام کی شدید مخالفت ہوتی ہے, لیکن وہ مخالفت اس کو مار نہیں سکتی. یہ قطعی نشانی ہے. جھوٹے امام بھی آتے ہیں لیکن مٹ جاتے ہیں مخالفتوں میں. وہ ہر مخالفت کے بعد پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے نکلتا ہے. جتنا اس کو سکیڑنے کی کوشش کرو اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ تاریخ جماعت احمدیہ کے حق میں ظاہر ہوئی ہے کہ نہیں, یہ دیکھ لیں آپ. اور جب سے ان علماء نے مخالفت شروع کی ہے اور اتحاد کیا ہے مخالفت پر, اس وقت سے ان مجاہدین کو پاکستان میں جہاں سب سے زیادہ مخالفت ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا برکتیں عطا فرمائی. کیا ملک پارا پارا نہیں ہو گیا؟ کیا ہر گلی دوسری گلی سے جدا نہیں ہو گئی؟ کیا عزتوں کا احترام کلیتاً اٹھ نہیں گیا؟ کیا رمضان میں گینگ ریپ کے واقعات نہیں ہوئے؟ کیا بچوں کی زندگی کا امن اٹھ نہیں اٹھا؟ کیا اغوا کے واقعات بڑھ نہیں گئے؟ ڈاکہ, چوری, قتل و غارت, دھماکے, بندوق کی نالی پر لوٹ لینا, یہ کیا گھر گھر روزمرہ ہونے والے واقعات نہیں ہیں؟ خدا یہ انعام دیا کرتا ہے اپنے نیک مجاہد بندوں کو. بس جب سے احمدیت کی مخالفت میں پاکستان کے علماء نے خصوصیت کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے, اس دن سے آج تک کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں اور پہلے کی دیکھ لیں, زمین و آسمان کا فرق پڑ چکا ہے. سیاست پھٹ گئی, صوبے جدا جدا ہو گئے, لوگوں کے دل پھٹ گئے, ظلم اور صفاقی کا دورہ ہو گیا, عدالتوں سے انصاف اٹھ گئے. اب یہ خدا اپنے نیک پاک بندوں کو جو اس کی خاطر جہاد کرتے ہیں ایسا اجر تو نہیں دیا کرتا. کبھی سنا ہے آپ نے کہ خدا نے ایسا اجر دیا ہو؟ تو اگر ہم جھوٹے ہیں تو یہ پکے جھوٹے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ خدا نے جھوٹوں والا سلوک کر کے دکھا دیا ہے.
جو کبھی بھی سچوں کے ساتھ نہیں کیا. اور ہمارا کیا حال ہے؟ جب سے ہمیں انہوں نے اسلام سے باہر نکال کر پھینکنے کی کوشش کی ہے، جماعت احمدیہ کو اتنی تیزی سے دنیا میں ترقی نصیب ہوئی ہے کہ پہلے جو 100 سال میں نہیں ہوتی تھی وہ ایک سال میں ہونے لگ گئی. گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جلسہ سالانہ پر جو ٹیلی ویژن کے ذریعے میں نے بیعتیں لی تھیں ایک سال کی 16 لاکھ تھیں. اب بتائیں ایک دن میں 16 لاکھ بیعتیں سال بھر کی مگر اکٹھی ایک دن میں ہوئی ہیں. یہ کسی احمدی کے میرے یہاں آنے سے پہلے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. چند ہزار ہوا کرتی تھی. تو یہ سلوک خدا نے عجیب شروع کر دیا ہے. خدا کو ہو کیا گیا ہے؟ جھوٹوں کو اتنی برکت اور سچوں سے ایسی دشمنی کہ جو تھوڑا بہت سچ رہ گیا تھا وہ بھی ان سے کھینچ نکالا. اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا. اس لیے ان باتوں پر غور فرمائیں تو آپ کو فرق کی وجہ صاف سمجھ آ جائے گی. ہم ایک امام کو ماننے کی وجہ سے امت سے جدا کیے گئے اور اس امام کی مخالفت کی بنا پر یہ اکٹھے ہوئے. آپس کے عقیدے کے اتفاق کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوئے. آج تک اسی طرح ہے. جو وہابی عقیدہ تھا اب بھی وہابی عقیدہ ہے، جو شیعہ عقیدہ تھا اب بھی شیعہ عقیدہ ہے. اس لیے اتفاق کیسا ہوا؟ جی آجائے اوپر سامنے. ایک بات یہ ہے کہ نبوت کے بارے میں اب حضور اگلا سوال جناب ایم سلیم صاحب کا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. جناب ایم دین ایم سلیم لکھا ہے. ایم میرا خیال انیشل ہے ان کے. محمد سلیم. محمد سلیم صاحب. اچھا اچھا جی، میں تو یہاں پہ ایک گیسٹ کے طور پہ آیا تھا. تو پہلے آپ نے آیا تھا کیا مطلب؟ ابھی بھی گیسٹ ہے ماشاءاللہ. ہاں فرمائیے. کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا. اچھا جی جناب، بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، احمدی مسلمان نہیں ہوں. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں احمدی کے خلاف ہوں، بلکہ ان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. گڈ لک ٹو دیم. ایک کویشچن ہے، دو کویشچن میری تو کر دیں بشک تو جی. شوق سے. اچھا، پہلا کویشچن تو یہ ہے جو بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کے جو احمدی فرقہ ہے اور جو دوسرا جو احمدی فرقہ نہیں ہے اس میں بیسکلی کیا فرق ہے؟ کیونکہ اگر فرق ہے تو دو جماعتیں بنی ہوئی ہیں نا. بالکل صحیح، بالکل صحیح فرمایا. اچھا، ایک نہ ہو جائے پہلے سمپل سوال کا جواب دے دوں پھر پیچیدہ سوال بعد میں کر لینا. چلو دونوں سوال کٹھی ہوتے بھیج دیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور آپ بھی پڑھتے ہیں. کیا آپ کی نماز میں اور ہماری نماز میں کوئی فرق ہے؟ اب بہت اچھا سوال ہے، بتاتا ہوں. دوسرے لفظوں میں کہ آپ نے جو سطریں ہم پڑھتے ہیں، صورتیں پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ترمیم کی ہوئی ہے، کوئی ایڈیشن کیا ہوا ہے، کوئی سبٹریکشن کی ہوئی ہے، کوئی ایڈیشن یا کوئی ماڈیفیکیشن؟ تو یہ دو سوال تھے میرے، بڑے سمپل سے ہیں. اس کا جواب دے دیجیے. پہلا سوال جو ہے وہ آپ نے سمپل کہہ کے اتنا لمبا سوال کر دیا ہے کہ اس پر تو گھنٹے بھی لگیں تو طے نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے یا سادگی میں یا لوگوں سے سنا کر یہ تصور باندھا ہے کہ احمدی عقیدہ ایک طرف اور باقی سب مسلمانوں کا عقیدہ دوسری طرف. یہ درست نہیں ہے. مسلمان 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر فرقے کا دوسرے سے اختلاف اس سے زیادہ ہے جتنا احمدیوں کا سنیوں یا شیعوں یا دوسروں سے اختلاف ہے. میں اپنا بنیادی عقیدہ آپ کو بتاؤں گا جو فرق کرنے والا ہے اور آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ اس وہم میں مبتلا نہ ہوں کہ باقی سارے ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے دیگر مسلمانوں کے عقائد میں آپس کے اختلافات کے لحاظ سے. مثلا اسماعیلی فرقے کے ایک دوست تشریف رکھتے ہیں. اب وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اسماعیلی عقیدہ اور آپ کا سنی عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے. امامت کا تصور ہی مختلف ہے. اور وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اثنا عشری شیعہ فرقوں میں اور اسماعیلی فرقے میں بہت بڑا فرق ہے. عبادت کے طریق میں فرق ہے، مسجدوں کی بناوٹ میں فرق ہے،
मस्जिद में कौन सी तस्वीर लटकी होती है जिससे जाके मुनाजात की जाती हैं। तो ये मैं सिर्फ इनको अलग इम्तियाजी तौर पर पेश नहीं कर रहा, इसलिए कि बैठे हुए हैं, आप इनसे अलग बात जाके पूछ लें, यही बात आपको बताएंगे। तो पहला तो आपका सवाल गलत तासुर पैदा करता है। अहमदी और दीगर मुसलमानों में ऐसा फ़र्क नहीं है कि बाकी सब मुत्तहिद और एक जैसे अकीदों पर कायम हो और अहमदी ही मुख्तलिफ अकीदा रखते हैं। अब अहमदी फ़र्क क्या है जो सबके दरमियान और अहमदियों के दरमियान तफरीक कर देता है, ये बात है। वो सिर्फ ये फ़र्क है कि हम मानते हैं कि जिस इमाम को खुदा ने भेजना था, जिसका वादा फरमाया था, वो आ चुका है, वो ज़ाहिर हो चुका है, और तुम लोग इंतज़ार में बैठे हो, उसको पहचान नहीं सके या ज़िद और तासुब की वजह से उसका इनकार कर बैठे हो। और दूसरा बुनियादी फ़र्क यह है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो चुके हैं, ज़िंदा आसमान पर नहीं बैठे हुए। उनका इंतज़ार करके अपने मुस्तक़बिल को मज़ीद बर्बाद ना करो। आसमान से कोई नहीं उतरेगा, जिसने आना था वो आ गया है। यही ईसा है, यानी मानवी तौर पर यही महदी है, इसको मानो तो तुम्हारा भला है। और इस्लाम के अंदर जो इफ्तराक है उसको मिटाने का यही एक हल है कि खुदा की तरफ से आए हुए को मान जाओ और हर फिरके से निकल कर उसके गिर्द इकट्ठे हो। हम समझते हैं यही वो एक वहदत का, तौहीद का तरीक़ है। जब तफरीक हो जाए तो आसमान से आए हुए इमाम के सिवा कभी उस तफरीक को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इज्तिमा की एक ही सूरत होती है, अल्लाह की आवाज़ पर इकट्ठे हो जाओ। और ये कोई ऐसा मसला ही नहीं है जो समझ ना आ सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उम्मत मूसवी 72 फिरकों में बटी हुई थी। आपने कोई ऐसा फार्मूला नहीं पेश किया कि 72 फिरकों के इख्तिलाफ मिटा जुआ के एक झोली में डाल दिया गया हो। आपने जो फार्मूला पेश किया उसको सब ने रद्द कर दिया। आपकी इमामत से मुनकिर हो बैठे। और वो पहली बार है कि उम्मत मूसवी उस जमाने में एक चीज पर इकट्ठी हो गई हो। इससे पहले कभी इकट्ठी नहीं हुई थी। कुरान करीम उनके इख्तलाफात, इफ्तराक का कसरत से जिक्र फरमाता है। फट गए उनके दिल, वो एक दूसरे से जुदा हो गए। इकट्ठे हुए तो किस बात पर हुए? अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, इमाम वक्त के इनकार पर जो फटी हुई कौमें वो भी इकट्ठी हो जाया करती हैं। बस आज जो सवाल उठा है वो इस गलतफहमी की वजह से उठा है। उम्मत मोहम्मदिया तो बड़े लंबे अरसे से बढ़ती चली आ रही है। अहमदियत को सरेदस्त भूल जाए, वहाबी, सुन्नी, बरेलवी, शिया और इस्माशरी और इस्माइली और फिर अलवी वगैरह वगैरह इख्तलाफात तो इतने शदीद और कसरत से रहे हैं कि मुसलसल आपस में लड़ाइयाँ रही हैं, खूंरेजियाँ रही हैं, मस्जिदें मिसमार की गई हैं, कत्ल गारत हुआ, जिंदा जला दिया गया इख्तलाफात पर। तो आज जो इकट्ठा आपको नजर आ रहा है वो सिर्फ हजरत मिर्जा साहब के इनकार का इकट्ठा है, उसके सिवा कोई इकट्ठा नहीं। आप उनसे पूछें कि अच्छा हमें एक वो तो अकीदे बताओ जिस पर तुम सब इकट्ठे हो, फिर आपको समझ आ जाएगी। इकट्ठे हैं ही नहीं। हर मस्जिद शुरू में एक दिन में रमजान शुरू होने की कायल थी, ईद आई तो फट गए उसी वक्त। एक महीना नहीं सब्र कर सके इत्तेहाद पर। इन्होंने आपको क्या इत्तेहाद की तालीम देनी है? बस ये बुनियादी चीज है। जमात अहमदिया उस फार्मूले पर मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए कायम फरमाई गई जो हमेशा से अल्लाह ताला का फार्मूला है कि जब लोग फट जाएं और बट जाएं तो अल्लाह इमाम भेजा करता है। उस इमाम की शदीद मुखालफत होती है, लेकिन वो मुखालफत उसको मार नहीं सकती। ये कतई निशानी है। झूठे इमाम भी आते हैं लेकिन मिट जाते हैं मुखालफतों में। वो हर मुखालफत के बाद पहले से ज्यादा ताकतवर होकर निकलता है। जितना उसको सुकेड़ने की कोशिश करो उतना बढ़ता चला जाता है।
یہ تاریخ جماعت احمدیہ کے حق میں ظاہر ہوئی ہے کہ نہیں، یہ دیکھ لیں آپ۔ اور جب سے ان علماء نے مخالفت شروع کی ہے اور اتحاد کیا ہے مخالفت پر، اس وقت سے ان مجاہدین کو پاکستان میں جہاں سب سے زیادہ مخالفت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا برکتیں عطا فرمائی۔ کیا ملک پارا پارا نہیں ہو گیا؟ کیا ہر گلی دوسری گلی سے جدا نہیں ہو گئی؟ کیا عزتوں کا احترام کلیتاً اٹھ نہیں گیا؟ کیا رمضان میں گینگ ریپ کے واقعات نہیں ہوئے؟ کیا بچوں کی زندگی کا امن اٹھ نہیں اٹھا؟ کیا اغوا کے واقعات بڑھ نہیں گئے؟ ڈاکہ، چوری، قتل و غارت، دھماکے، بندوق کی نالی پر لوٹ لینا، یہ کیا گھر گھر روزمرہ ہونے والے واقعات نہیں ہیں؟ خدا یہ انعام دیا کرتا ہے اپنے نیک مجاہد بندوں کو۔ بس جب سے احمدیت کی مخالفت میں پاکستان کے علماء نے خصوصیت کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے، اس دن سے آج تک کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں اور پہلے کی دیکھ لیں، زمین و آسمان کا فرق پڑ چکا ہے۔ سیاست پھٹ گئی، صوبے جدا جدا ہو گئے، لوگوں کے دل پھٹ گئے، ظلم اور سفاکی کا دورہ ہو گیا، عدالتوں سے انصاف اٹھ گئے۔ اب یہ خدا اپنے نیک پاک بندوں کو جو اس کی خاطر جہاد کرتے ہیں ایسا اجر تو نہیں دیا کرتا۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ خدا نے ایسا اجر دیا ہو؟ تو اگر ہم جھوٹے ہیں تو یہ پکے جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ خدا نے جھوٹوں والا سلوک کر کے دکھا دیا ہے جو کبھی بھی سچوں کے ساتھ نہیں کیا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ جب سے ہمیں انہوں نے اسلام سے باہر نکال کر پھینکنے کی کوشش کی ہے، جماعت احمدیہ کو اتنی تیزی سے دنیا میں ترقی نصیب ہوئی ہے کہ پہلے جو 100 سال میں نہیں ہوتی تھی وہ ایک سال میں ہونے لگ گئی۔ گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جلسہ سالانہ پر جو ٹیلی ویژن کے ذریعے میں نے بیعتیں دی تھیں ایک سال کی 16 لاکھ تھی۔ اب بتائیں ایک دن میں 16 لاکھ بیعتیں سال بھر کی مگر اکٹھی ایک دن میں ہوئی ہیں۔ یہ کسی احمدی کے میرے یہاں آنے سے پہلے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، چند ہزار ہوا کرتی تھی۔ تو یہ سلوک خدا نے عجیب شروع کر دیا ہے۔ خدا کو ہو کیا گیا ہے؟ جھوٹوں کو اتنی برکت اور سچوں سے ایسی دشمنی کہ جو تھوڑا بہت سچ رہ گیا تھا وہ بھی ان سے کھینچ نکالا۔ اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان باتوں پر غور فرمائیں تو آپ کو فرق کی وجہ صاف سمجھ آ جائے گی۔ ہم ایک امام کو ماننے کی وجہ سے امت سے جدا کیے گئے اور اس امام کی مخالفت کی بنا پر یہ اکٹھے ہوئے، آپس کے عقیدے کے اتفاق کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوئے، آج تک اسی طرح ہے۔ جو وہابی عقیدہ تھا اب بھی وہابی عقیدہ ہے، جو شیعہ عقیدہ تھا اب بھی شیعہ عقیدہ ہے۔ اس لیے اتفاق کیسا ہوا؟ جی آجائے اوپر۔